تمام دیکھنے والوں کو پبلک نیوز کے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج بڑا انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ اس لیے بھی ہم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آج تھوڑا سا لگ یہ رہا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہوگا وہ خیبر پختونخوا ہو سکتا ہے، کیونکہ خبریں کچھ اس قسم کی آ رہی ہیں جس پہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پالیٹکس وفاق سے زیادہ اب صوبوں میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نصرت جاوید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ انالیسس جو ہے بڑا سوچ سمجھ کر، لیکن جو کیا کہنا چاہیے گراؤنڈ ریالٹی ہے اس سے تھوڑا سا مختلف اس لیے دیتے ہیں کہ وہ انسائٹ ان کو پتہ ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ نصرت صاحب سر تھینک یو سو مچ آپ کا۔ سر یہ میں چاہوں گی پہلے ہم ذرا یہ MMA کے اوپر بات ضرور کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ وقت ایکٹیو ہوتے ہیں بڑے، پھر کچھ وقت لگتا ہے کہ بالکل جیسے کسی اور فیز میں چلے گئے، ہر چیز سے کٹ آف ہوئے، یعنی جب 26ویں ترمیم آ رہی تھی تو بڑے پرو ایکٹیو تھے، پھر ایک دم بالکل سائلنٹ موڈ پہ چلے گئے۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ MMA کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے جا رہے ہیں، اور اب یہ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ MMA کیوں ریوائیو ہونے جا رہی ہے، اور کیا اس میں جماعت اسلامی اور اس قسم کی باقی جو پرانی ان کی اتحادی جماعتیں تھیں وہ سب بھی اس کا حصہ بنیں گی؟ اصل مقصد کیا ہے MMA بنانے کا؟ وہ تو کیونکہ زیادہ فوکس اس کا آئی تھنک خیبر پختونخوا تھا۔ نہیں، MMA کا جو ہے وہ غالباً آپ وہ متحدہ مجلس عمل جو بنی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں انتخابات لڑنے کے لیے، آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو ریوائیو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ۔ اس کا ریوائیول جو ہے وہ ان دنوں میرا نہیں خیال کہ وہ ممکن ہو پائے گا، کیونکہ دیکھیے اگر ہو بھی جائے تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا۔ کیوں افیکٹو؟ دیکھیے اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ نے افغانستان پر جنگ مسلط کر دی تھی، اور اس کے بارے میں امریکہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ افغانستان کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس کی وجہ سے جو پاکستان کے اس وقت کے جو قبائلی علاقے تھے ان پر ڈرون وغیرہ سے حملے بھی شروع ہو گئے، جس سے نان کامبیٹنٹ جو معصوم شہری تھے وہ بھی اس کا نشانہ بننا شروع ہو گئے۔ بالکل۔ تو اس حوالے سے ایک دینی جماعتوں کے لیے سپیس نکلی کہ جناب افغانستان میں جو ہمارے بھائی بند ہیں جو شریعت کا نفاذ چاہتے تھے، اب مجھے خبر نہیں کہ ملا عمر کس نوعیت کی شریعت چاہتے تھے، یا یہ کہ اسامہ بن لادن صاحب کیسی شریعت استعمال کر رہے تھے، اور جہاں سے وہ آئے تھے وہاں کون سا کوئی انگلش قانون نافذ تھا؟ اسامہ بن لادن صاحب عرب سے آئے تھے۔ دیا تو لیکن یہ آپ یعنی پاکستان کے سادہ لوہ جو عوام ہیں ان کو یہ چورن بیچنا آسان تھا کہ جیسے امریکہ نے مسلمانوں پہ اور اسلام پہ حملہ کر دیا ہے، یعنی پاپولر لیول۔ اس وقت ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں سر، لیکن ووٹ بھی تو پڑتا تھا ان کو، مطلب بلوچستان کی کچھ پاکٹس میں، KP میں ان کو ووٹ تو پڑتا تھا ان جماعتوں کو۔ ان جماعتوں کی بات نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام جو ہے یہ قیام پاکستان سے پہلے بنی ہوئی جمعیت علماء ہند تھی، بالکل، اور ان کا ایک مدارس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کی سورس جو ہے وہ دیوبند ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیوبندی مدارس کے علماء اور ان کے مدارس ان پر مبنی پاکستان بننے کے بعد یہ جماعت جو ہے یہ جمعیت علماء اسلام ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ بات ڈینائی نہیں کر سکتی ہیں کہ جو پہلا الیکشن ہوا تھا بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پاکستان بننے کے بعد 1970 میں ہوا تھا نا جی، اس سے پہلے تو جو الیکشن نہیں ہو سکے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ خیبر پختونخوا آج کا اور ان دنوں کا صوبہ سرحد اور بلوچستان، وہاں پہ نیشنل عوامی پارٹی کو اکثریت ملی تھی ووٹوں کے اعتبار سے۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جمعیت العلماء اسلام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کوئلیشن گورنمنٹ بنائیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ قربانی بھی دی کہ صوبہ سرحد میں دین اور آج کے خیبر پختونخوا میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود مرحوم کو انہوں نے کہا کہ جی آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ اس کے بعد لیکن بہرحال بلوچستان میں حکومت قائم نہ رہی، تو ان لوگوں کا یقینی طور پر وہاں پر مذہبی اثر ہے، ووٹ بینک ہے، مدارس کا نیٹ ورک ہے، لیکن اس کی بنیاد پر انہیں حکومت تو مل گئی دونوں صوبوں میں مشرف کے دنوں میں، بالکل، لیکن مشرف نے خود جو واحد اکثریتی پارٹی ان دنوں ایمرج ہو کر آئی تھی
وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی تھی. تو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ تو مرحوم مختوم امین فہیم کو ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ریکگنائز کیا مولانا فضل الرحمان کو، اور انہی کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے یہ طے ہوا کہ نمبر 1 صدر کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار بدستور رہے گا، اور نمبر 2 ایک شخص، ایک فوجی آور فوجی وردی پہن کر بھی پاکستان کا صدر رہ سکتا ہے. یہ LFO جو ہوا تھا، لیگل فریم ورک آرڈر جو اگریمنٹ ہوا تھا. اور اس وقت تو یہ تو باتیں ہی کرتے رہے نا. تو آپ اور میں اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن یہ جو ایشو تھا کہ جی امریکہ جو حملے کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے بے گناہ شہری نشانہ بن رہے ہیں، اس کو پولیٹیکلی کیش تو پھر عمران خان اور ان کی جماعت نے کروایا نا. وہ جلسے جلوس لے کر جانا پہنچ گئے، اور انہوں نے 1-2 مرتبہ وہ نیٹو سپلائی بھی روکنے کی کوشش کی بھی چوکیاں لگا کر، جبکہ یہ حکومت میں تھے. تو لوگوں کے نقطہ نظر سے اگر کوئی جماعت یا کوئی لیڈر صحیح معنوں میں امریکہ کا راستہ روک رہی تھی نظر بظاہر، تو وہ MMA تھی. وہ چاہے وہ بھی کتنی نہیں، وہ MMA نہیں تھی، وہ تحریک انصاف تھی لوگوں کی نظر میں. سر نہیں، لیکن اگر آپ کو یاد، یہ تو حکومت کر رہے تھے. ہاں نہیں سر، لیکن وہ مشرف نے جب سپورٹ کی بات کی تھی کہ ہم امریکہ کے ساتھ اس وار میں، تو خان صاحب اس کی سپورٹ میں تھے کہ یہ ٹھیک کہا ہے انہوں نے. بابا جب جنگ شروع ہو گئی، ویسے تو خان صاحب نے جو ہے ریفرینڈم میں جنرل مشرف صاحب کی حمایت میں ووٹ بھی دیا تھا، لیکن جب ڈرون حملے ہونا شروع ہوئے اور اس کی وجہ سے ہمارے قبائلی علاقوں میں، ددن قبائلی علاقوں میں معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہونا شروع ہوئی، تو اس کے خلاف احتجاج جو ہے اس کی قیادت تو بنیادی طور پر عمران خان اور ان کی جماعت کر رہے تھے. بالکل ہاں، بالکل بالکل. تو ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اب اس وقت جو ہے مقصد یہ کہ میری بات کا برا نہ مانیے گا، یہ دینی جماعتیں جو ہیں اکتوبر 2023 سے غزہ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو آپ نے جلسے جلوس آپ نے کیے، اسلام آباد بند کر دیا، یہاں جماعت اسلامی نے، اور مولانا جو ہیں میں ان کو ذاتی طور پر بہت پسند کرتا ہوں، میری تھوڑی بہت ان کے ساتھ میں گستاخی بھی کر لیتا ہوں بے تکلفانہ انداز میں، لیکن یہ 2-1 مرتبہ دوحہ میں جا کر تو حماس کی لیڈرشپ سے مل کے آگئے اور بیانات وغیرہ دیے. یہاں پر اسلام آباد کی سڑک بند کر کے آپ اسرائیل کو تو غزہ میں جنگ بندی سے نہیں اور ابھی تک وہ جنگ نہیں رکی ہے. ٹھیک ہے، تو 2023 سے رکی ہوئی جنگ جس نے عالم اسلام کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، اس کے بعد حال ہی میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور ٹھیک ٹھاک حملہ کیا. اس وقت یہ دینی جماعتیں کہاں سو رہی تھیں؟ تو اس وقت مجھے آپ بتائیے نا، یمن میں 2 مسلمانوں کے ہی گروپ ایک دوسرے کے گلے یہاں تک سے پکڑے ہوئے ہیں. سوڈان میں ایک دوسرے کو آپ وہ لڑ رہے ہیں، خانہ جنگی ہو رہی ہے. وہ دینی جماعتیں وہاں پر بات نہیں کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ متحد صرف اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ یہ لوگوں کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اکٹھے ہو جائیں تو عوام انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی نیک پاک قیادت. اور حال ہی میں ابھی جو سینٹ کا اجلاس ہوا ہے، ابھی کل کی بات کرتے ہیں، ایک صاحب ہوتے ہیں، ان کا نام ہے دلاور خان صاحب، بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں اور برکت ڈالے. کوئی ایسا کاروبار نہیں سگریٹ کے کاروبار سے لے کر اور جس میں ان کا ہاتھ نہیں ہے. کے پی میں وہ مسلم نہیں جی، پورے پاکستان میں ایسی بات نہیں، آپ ان کو چھوٹا نہ سمجھیں. وہ مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ پر سینٹ میں آتے ہیں. مسلم لیگ پر برا وقت آتا ہے تو وہ آزاد گروپ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. ابھی جب الیکشن ہونے تھے سینٹ کے تو وہی سدا بہار اور ہمیشہ گل و گلزار جناب دلاور خان صاحب جمعیت العلماء اسلام کی ٹکٹ پر سینٹ کے، اس سے پہلے ایسے ہی ماشاءاللہ ایک بہت فراخ دل سیٹ تھے، ان کا نام تھا طلحہ محمود صاحب، بالکل، اور انہوں نے اپنی جو ہے ساری جو ہے یعنی کہ خوشحالی اور دولت وہ وقف کر رکھی تھی جیسے دین کے فروغ کے لیے بذریعہ جمعیت العلماء اسلام، اور وہ سینیٹر تھے. اب ایک دم جماعت اس دفعہ جو ہے نہیں اس دفعہ وہ پیپلز پارٹی جیسے دنیاوی جماعت میں شامل ہو کر
انہوں نے تو ان کی آنیوں جانیوں میں سے آپ مجھے بتائیے کس طرح. اچھا دوسری بات یہ کہ ان کے پاس اتنا مطلب یہ اتنی ویل آف قسم کے لوگ ہیں, ان کو سینٹ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے یہ بھی ایک سوال ہے نا. کمال کی بات ہے, ورنہ جو ہے وہ جس سے کام ہے وہ ٹیلی فون نہیں سنے گا. بھئی ایک بندے سے ٹھیکہ اپروو کروانا ہے نا سرکاری, اس کے لیے سینیٹر ہونا ضروری ہے کہ سینیٹر صاحب, نہیں تو ورنہ تحریک استحقاق میں بلوا لیں گے. چلیں ارے نہیں, یہ تو یہ کیا یہ آپ اتنی سادہ ہیں آپ, کیا یہ نہیں آپ جان بوجھ کر کیوں سر وہ ویسے بھی پیسے پاکستان میں رشوت جو ہے وہ ارے پر ہے. لیکن اس میں اتھارٹی بھی آ جاتی ہے نا. اچھا رتن میں بلا رہے ہیں پھر تحریک استحقاق, کمال کر رہی ہیں کوئی بیٹے اتنا معصوم نہ بنے نا, ایسی معصوم نہ نہیں سر, معصوم کی بات نہیں, جان افسوس بوجھ ہوتا کر ہے, آپ یہ افسوس ہوتا معصومیت ہے. اختیار کریں. اچھا سر ایک لاسٹ ٹاپک ہمارا رہ گیا, بڑا ضروری